آدھی رات کا وقت تھا اور سڑک پر پھیلا سناٹا فارس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے مسلسل غصے میں گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھی زونی نشے کی حالت میں بالکل اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس کی بہکی بہکی آنکھیں اور لبوں پر پھیلی شرارتی مسکراہٹ فارس کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ زونی نے اچانک ہاتھ بڑھا کر فارس کے گال کو اپنی انگلیوں سے چھوا، جس پر فارس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ پرے ہٹایا، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ کبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتی تو کبھی اس کے بازو پر انگلیاں پھیرنے لگتی۔ فارس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے ایک دم سے زوردار بریک لگائی، جس سے گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ سڑک کے کنارے رک گئی۔ فارس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور دھاڑتے ہوئے بولا کہ خبردار، اگر اب تم نے کوئی بھی الٹی حرکت کرنے کی کوشش کی، میں اسی وقت تمہیں اس سنسان سڑک پر اکیلا پھینک کر چلا جاؤں گا۔ آخر کس نے تمہیں بولا کہ تمہیں یہ سب ڈرنک کرنے کے لیے؟ زونی نے اسے گمبھیر آواز اور غصے کو بالکل خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک کہکا لگایا اور اچانک سیٹ سے اچھل کر فارس کی گود میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے فارس کی داڑھی کے بالوں کو چھیڑنا شروع کیا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اپنی مخمور آواز میں بولی کہ تم اتنے کیوٹ ہو فارس، تمہیں پتہ ہے تمہارا یہ غصہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ وہ اس وقت فارس کے بالکل حصار میں تھی اور اس کے بہکے ہوئے انداز اور قربت نے فارس کے غصے کی تپش کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سیدھا سیدھا اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور فارس، جس کے لیے اس وقت اسے خود سے دور کرنا لازم تھا، وہ اس کی معصومیت اور بے ساختہ پن کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ زونی نے اپنی کانپتے ہوئے ہاتھ سے فارس کے سخت اور مردانہ نقش و نگار کو چھوا تو اپنی انگلیاں اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے نہایت مدہوش لہجے میں کہنے لگی کہ تم اتنے زیادہ حسین ہو کہ اگر میرا دل کرے تو میں تمہیں کچا کھا جاؤں۔ تمہیں پتہ ہے فارس، تم پر تو میرا دل آ گیا ہے، آخر کتنے پیارے ہو تم۔ فارس نے اس کی اس جسارت پر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، مگر زونی نے اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اس نے فارس کی ٹی شرٹ کی آستینیوں سے جھانکتے ہوئے اس کے مضبوط بازوؤں پر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں اور اس کے ابھرے ہوئے مسلز کو چھیڑتے ہوئے اچانک اپنے دانت اس کے بازو پر گاڑ دیے۔ فارس کے منہ سے تکلیف کی ایک دبی ہوئی آواز نکلی اور اس نے غصے کے عالم میں ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی روکی اور زونی کی کمر کو اپنی فولادی ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ فارس نے اسے وہاں اچھا خاصا درد دیا تاکہ وہ ہوش میں آئے، مگر وہ بھلا کہاں ہوش میں تھی۔ وہ تو اسی عالم میں فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے فارس کے اس غصے اور تکلیف میں بھی ایک خاص قسم کی لذت مل رہی ہو۔ فارس کا سانس اس کی قربت کی وجہ سے تیز ہو چکا تھا اور وہ اس ضدی لڑکی کو خود سے دور کرنے کی تمام ہمت کھوتا جا رہا تھا، جو اس وقت اس کے ضبط کا آخری امتحان لے رہی تھی۔ فارس نے بمشکل اپنے غصے اور جذبات پر قابو پایا اور گاڑی کو کسی طرح گھر کے پورچ میں لا کر کھڑا کیا۔ وہ غصے سے اس قدر بھپرا ہوا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زونی کو وہیں گاڑی میں چھوڑ دے، مگر اس کی حالت دیکھ کر اسے زبردستی باہر نکالنا پڑا۔ زونی نے گاڑی سے نکلتے ہی نخرے شروع کر دیے اور لڑکھڑاتی آواز میں ضدی لہجے میں بولنے لگی کہ میں خود نہیں چلوں گی، مجھے اٹھا کر اندر لے کر جاؤ۔ فارس، جو پہلے ہی ایک انتہائی سنجیدہ اور تیز مزاج انسان تھا، اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اسے چلنے کا حکم دیا، مگر جب وہ کسی صورت نہ مانی تو فارس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زونی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک دم سے ڈرامائی انداز میں چیخنا شروع کر دیا اور اپنا منہ بسورتے ہوئے بولی کہ ہائے، تم نے تو میری ہڈیاں ہی توڑ دیں، کتنے ظالم انسان ہو تم۔ اس کی اس اچانک اور اونچی آواز نے فارس کو مزید تیش دلا دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آدھی رات کے اس پہر گھر کا کوئی بھی فرد ان دونوں کو اس حال میں دیکھتا۔ مگر زونی کی بہکی ہوئی باتوں اور بے تکی شکایتوں نے اسے ایک ایسی مشکل میں ڈال دیا تھا جہاں اسے اپنی عزت اور اس لڑکی کی حماقتوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ناممکن لگ رہا تھا۔ فارس نے ایک بیزار کن سانس لی اور اسے بیڈ پر پٹک کر جیسے ہی مڑنے لگا، زونی نے اس کی شرٹ کا دامن تھام لیا اور لیٹی ہوئی ہنستے ہوئے مدہوش لہجے میں پکارنے لگی کہ ادھر میرے پاس آؤ نا، مجھے تمہارے کان میں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ فارس نے اسے جھڑکنا چاہا، مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ اس کے قریب جھکا تاکہ اس کی بات سن کر اسے سونے کا کہے، مگر جیسے ہی وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا، زونی نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا
فارس اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا اس کے اوپر جا گرا۔ زونی نے موقع ملتے ہی اپنی انگلیاں فارس کے بالوں میں پھنسا دیں اور اسے مزید اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ فارس ابھی اس کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کر ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلا اور فارس کے تائیں ابا اپنے پورے روب کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے گھر کے دیگر بڑے بھی کھڑے تھے، جن کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے میں ایک دم سے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ فارس ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا، مگر زونی جو نشے کے زیر اثر تھی، اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں ہنستے ہوئے فارس کی طرف اشارہ کیا اور بولنے لگی کہ دیکھو سب، یہ فارس کتنا شرمیلا ہے، ابھی مجھ سے کیا کیا باتیں کر رہا تھا اور اب تم لوگوں کو دیکھ کر کتنا معصوم بن رہا ہے۔ زونی کی ان بیہودہ اور بہکی ہوئی باتوں نے آگ پر پیٹرول کا کام کیا۔ گھر کے بڑوں کے چہرے غصے اور شرمندگی سے لال ہو گئے، جبکہ تایا ابا کا ہاتھ غصے سے کانپنے لگا۔ فارس نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر زونی نے مسلسل الٹی سیدھی باتیں جاری رکھیں، جس نے ماحول کو اتنا سنگین بنا دیا کہ سب کے لیے وہاں کھڑا ہونا ہی محال ہو گیا۔ آخرکار تایا ابا نے فیصلہ کن لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا کہ اب اس گناہ اور بے شرمی کا صرف ایک ہی حل ہے، ان دونوں کا اسی وقت نکاح پڑھوایا جائے تاکہ خاندان کی رہی سہی عزت بچائی جا سکے۔ فارس نے جب دیکھا کہ کوئی بھی اس کی صفائی سننے کو تیار نہیں اور الٹا سب اس کی انگلیاں ان کی طرف ہی آ رہی ہیں، تو اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر ایک بھرپور نگاہ بیڈ پر نیم بے ہمت ہوش پڑی زونی پر ڈالی۔ اس کے اندر غصے کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ اس نے تایا ابا کی طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا کہ ٹھیک ہے، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جس نے کمرے میں موجود لوگوں کو بھی تھرا دیا تھا۔ اسے اس وقت زونی پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر بس چلتا تو وہ اسے وہیں ختم کر دیتا، مگر اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب وہ اسے اچھی طرح ٹھیک کر کے چھوڑے گا، کیونکہ اسے اب سمجھ آ چکی تھی کہ اس سرکش لڑکی کا حل کیا ہے۔ گھر کے بڑوں نے جب دیکھا کہ فارس کا مان گیا ہے تو انہوں نے اسے مزید تڑانا شروع کر دیا تھا۔ تایا ابا نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ ہمیں تم سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی فارس، زونی تو معصوم ہے، ابھی بچی ہے، اسے تو اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، مگر تم تو ہوش میں تھے، تم نے اس خاندان کی سفید دستار پر داغ لگا دیا۔ فارس کے لیے یہ الفاظ کسی زہریلے تیر سے کم نہیں تھے۔ اسے اپنی شرافت اور سنجیدگی کا یہ صلہ ملتے دیکھ کر اپنی روح تک جھلسنے لگی۔ اسے سب سے زیادہ تپش اس بات کی تھی کہ اس لڑکی کی بےہودگی کی سزا اسے مل رہی تھی اور سب اسے ہی گنہگار ٹھہرا رہے تھے۔ نکاح کے الفاظ جب فضا میں گونجے تو فارس نے ہر لفظ کے ساتھ زونی کی بربادی کی قسم کھائی، جبکہ زونی ابھی بھی اسی بے خبری کے عالم میں تھی۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کی ان بہکی ہوئی حرکتوں نے فارس جیسے سنگ دل انسان کو اس کا مجازی خدا بنا دیا ہے، جو اب اسے کسی صورت معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی تیز روشنی زونی کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سر میں ہونے والی شدید درد نے اسے بے حال کر رکھا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے کرسی پر بیٹھے فارس پر پڑی، جو بازو سمیٹے ایک خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، تو زونی بری طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور غصے سے بولنے لگی کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ پھر فوراً ہی لہجہ بدل کر تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ بولی کہ میرا مطلب ہے آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں لالا؟ زونی ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو، کیونکہ اسے واقعی کچھ یاد نہیں تھا، مگر اس کے لالا کہنے پر فارس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم بقدم اس کے قریب آتے ہوئے نہایت سپاٹ اور کرخت لہجے میں بولا کہ اب لالا یا بھیا کہنا چھوڑ دو، کیونکہ اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ چلو اب جلدی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں نکاح کے لیے تمہارا ڈریس لینے جانا ہے۔ زونی کو جیسے ہی کوئی بہت بڑا جھٹکا لگا، اس نے صدمے سے فارس کو دیکھا اور چلائی کہ اب آپ کیسی الٹی باتیں کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں آپ کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہوں۔ فارس نے ایک جھٹکے سے جھک کر اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا کہ وہ تو تمہیں آج رات پتہ چلے گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ صرف نکاح نہیں بلکہ آج رخصتی بھی ہوگی اور تم سیدھا میرے کمرے میں آؤ گی۔ کل رات نشے میں تمہاری جو خواہشات ادھوری رہ گئی تھیں وہ آج میں خود پوری کروں گا۔ زونی اس کے لہجے میں چھپی نفرت اور ارادوں کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ رات کی وہ دھندلی سی بےہودگی اسے کسی گہری کھائی میں لے جا گرا چکی تھی، جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔
زونی نے پورا دن چیخنے چلانے اور ہنگامہ کرنے میں گزار دیا۔ اس نے ڈریس لینے جانے سے صاف انکار کر دیا اور کمرے کو اندر سے مقفل کر کے بھوک ہڑتال کر دی، مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ رات کی اس کی بیہودہ حرکت نے گھر کے بڑوں کے دل اس قدر سخت کر دیے تھے کہ کسی نے ایک نہ بھی اس کے آنسوں پر کان نہیں دھرا۔ فارس کے لیے جو سرخ جوڑا لایا گیا تھا وہ زونی کے کمرے میں رکھوا دیا گیا اور اسے صاف کہہ دیا گیا کہ چاہے وہ خوشی سے پہنے یا رو کر، آج اسے ہر صورت فارس کے نام ہونا ہے۔ آخرکار رات کے پچھلے پہر بہت سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا، جہاں زونی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، مگر نکاح کے کاغذات پر دستخط اسے کرنے ہی پڑے۔ نکاح کے فوراً بعد اسے خاموشی سے فارس کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی فارس کمرے میں داخل ہوا، زونی نے اپنی روایتی ڈرامے شروع کر دیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اونچی آواز میں بین کرنے لگی کہ ہائے میری پھوٹی قسمت، کس جلاد کے پلو سے مجھے باندھ دیا گیا ہے۔ میں نے تو کتنے خواب دیکھے تھے کہ میں اپنی شادی پر ڈانس کروں گی، خوب ہلا گلا ہوگا، ڈھولکیاں ہوں گی، مگر میری زندگی تو اس پتھر انسان کے برباد کر دی ہے۔ وہ ابھی اپنی قسمت کا رونا رو ہی رہی تھی اور اس کی زبان کینچی کی طرح چل ہی رہی تھی کہ اچانک فارس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے زونی کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھکا کر اس کی چلتی ہوئی زبان کو ہمیشہ کے لیے بریک لگا دی۔ زونی کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے فارس کے چہرے پر وہ غصہ اور جنون دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فارس خاموشی سے اس کے لرزتے ہوئے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی قربت اور اس کے بالوں پر سخت گرفت نے زونی کے تمام نخرے اور ڈرامے ایک پل میں ہوا کر دیے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ وہ لالا نہیں ہے جس سے وہ بچپن میں شرارتیں کرتی تھی، بلکہ یہ وہ شوہر ہے جو اب اسے اس کی ہر ایک غلطی کا حساب برابر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ فارس جیسے ہی زونی کے بالکل قریب ہوا، کمرے کی فضا میں ایک بھاری سا سکوت چھا گیا۔ زونی جو اب تک بلند آواز میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی، فارس کی اچانک قربت اور اس کے چہرے پر چھائے ہوئے جنونی غصے کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ فارس کے سینے پر رکھ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر فارس تو جیسے آج کسی اور ہی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور مزید اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ فارس نے اپنی پوری شدت سے اس نحیف سی لڑکی پر نچھاور کرنا شروع کر دی۔ زونی نے بکھلا کر اپنے چھوٹے چھوٹے مکے فارس کے مضبوط کندھوں پر مارنے شروع کر دیے اور روتے ہوئے چلائی کہ پیچھے ہٹو، کیوں میرے پاس آ رہے ہو، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ فارس نے اس کی کسی بات پر کان نہ دھرا، بلکہ اس کا سر مزید اپنی طرف جھکا کر اس کے کان کے بالکل قریب ہوا اور دھیمی مگر کاٹ دار آواز میں بولا کہ بہت زیادہ تم مجھ سے دور بھاگتی تھی نا، بہت زیادہ قلع ہے تمہیں اپنی خوبصورتی پر۔ پھر اس نے زونی کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دباتے ہوئے کل رات والی تمام باتیں اسے یاد دلانا شروع کر دی۔ ہر ایک لفظ کے ساتھ زونی کا چہرہ شرم اور حیرت سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہچکیاں لے کر بول رہی تھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بولا، لالا آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ فارس نے ایک زہریلا کہکا لگایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ اس بات کے سارے گھر والے گواہ ہیں زونی، اب جو تمہاری کل والی خواہشات ادھوری رہ گئی تھیں وہ آج میں پوری کروں گا۔ زونی نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور مسلسل سر ہلاتی رہی۔ جیسے ہی فارس اسے اپنے حصار میں لیتے کے لیے مزید اس کے اوپر جھکا تو زونی نے اپنی تمام تر قوت جمع کر کے اپنے تیز ناخن فارس کی گال پر مار دیے۔ ناخن اتنے گہرے لگے کہ فارس کے گال پر خون کی لکیریں ابھر آئیں۔ یہ دیکھ کر فارس کا غصہ دیوانگی میں بدل گیا۔ اس نے ایک وحشیانہ نظر زونی پر ڈالی اور اس کی گردن پر جھک کر اپنے دانتوں کا گہرا نشان چھوڑ دیا۔ زونی تکلیف سے چیخ اٹھی مگر فارس اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے زونی کے وجود پر کئی اور گہرے نشانات چھوڑے۔ ہر نشان کے ساتھ زونی کا غرور اور تکبر پاش پاش ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار فارس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور بیڈ پر پٹکتے ہوئے بولا کہ اب یہ کل گھر والوں سے چھپاتے رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے بھرا ہوا اپنا ٹراؤزر اٹھا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا، جبکہ زونی بیڈ پر پڑی اپنے بکھرے ہوئے وجود اور ٹوٹی ہوئی انا کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ فارس جیسے جلاد کے ساتھ زندگی گزارنا موت سے بھی بدتر ثابت ہوگا۔ اگلی صبح زونی بمشکل بیڈ سے اٹھی۔ اس کا پورا وجود تھکن اور درد سے چور تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر آئینے میں اپنے عکس پر پڑی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
اس کی سفید رنگت والی گردن پر فارس کے دیے ہوئے وہ گہرے نشانات کسی تمغے کی طرح چمک رہے تھے جو چیخ چیخ کر رات کی بربریت کی کہانی سنا رہے تھے۔ زونی نے اپنا منہ بسورتے ہوئے آئینے کے بالکل قریب جا کر ان نشانات کو دیکھا اور پھر غصے میں پیر پٹکتے ہوئے فارس کو القابات سے نوازنا شروع کر دیا۔ ظالم انسان، جنگلی جانور، پتہ نہیں کس غار سے نکل آیا ہے یہ جلاد، اسے تو انسانوں کے درمیان رہنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلی سے ان نشانات کو چھوتی اور پھر درد کی شدت سے کراتے ہوئے بڑبڑانے لگتی کہ دیکھو ذرا میری گردن کا کیا حال کر دیا ہے، جیسے کسی بھوکے شیر نے حملہ کیا ہو۔ اتنا غرور، اتنا غصہ، اللہ کرے کہ تمہارے سارے بال جھڑ جائیں اور تم بالکل گنجے ہو جاؤ۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کبھی بال ادھر کرتی تو کبھی ادھر تاکہ وہ نشان چھپ جائیں، مگر وہ اتنے واضح تھے کہ میک اپ کے بغیر ان کا چھپنا ناممکن تھا۔ وہ غصے سے آئینے کو گھورتے ہوئے دوبارہ بولی کہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ہٹلر کی ناجائز اولاد، ایک تو زبردستی نکاح کیا اور اوپر سے یہ نشانات، اب میں سب کے سامنے کیا منہ کر لے کر جاؤں گی؟ سب کہیں کہ یہ دلہن ہے یا کسی جنگ سے لڑ کر آئی ہے۔ زونی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی اور وہ ہر نشان کو دیکھ کر فارس کے لیے ایک نئی بد دعا نکال رہی تھی۔ اسے اس وقت اپنے سے زیادہ اپنی اس خوبصورتی کی فکر تھی جیسے فارس نے بے رحمی سے اپنی حاکمیت کی مہر لگا کر داغدار کر دیا تھا، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ ابھی تو اس جنگ کا آغاز ہوا ہے اور فارس اس کے ہر نخرے کا جواب اسی انداز میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اگلے دن ولیمے کا فنکشن تھا، مگر گھر کی فضا میں کوئی خوشی یا چہل پہل نہیں تھی، بلکہ ایک بھاری سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ فارس کے والد اور تایا ابا سمیت گھر کا ہر بڑا زونی اور فارس سے شدید ناراض تھا۔ کوئی بھی ان سے ٹھیک سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ زونی جو پہلے ہی اس نکاح سے ناخوش تھی، اب سب کی ناراضگی دیکھ کر اس کا منہ مزید بن گیا۔ وہ بار بار سب کو بتا رہی تھی کہ یہ فارس بہت برا ہے، جلاد ہے، مجھے اس کے ساتھ بالکل نہیں رہنا، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے۔ اس کی ماما نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خاموش ہو جاؤ زونی، کل رات تم نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد یہی تمہاری سزا ہے کہ اب تمہیں اس گھر میں فارس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اب تم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ زونی روتی پیٹتی اپنے کمرے میں آئی اور وہاں موجود فارس سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ اس نے غصے میں فارس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے اور چیخ کر بولی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ فارس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زونی کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ زور سے لگا کر غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا کہ میرے ساتھ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا زونی، ورنہ کل رات سے بھی برا حال کروں گا تمہارا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی دیکھ کر زونی خاموش ہو گئی۔ آخر کار ولیمے کے لیے تیار ہونے کا وقت آ گیا۔ زونی نے گرے کلر کی خوبصورت بھاری میکسی پہنی تھی اور میچنگ جیولری کے ساتھ بہت سندر لگ رہی تھی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی گردن کو بار بار چیک کیا کہ میک اپ سے وہ نشان چھپ گیا ہے نا۔ اسی لمحے فارس بھی 3 پیس سوٹ میں تیار ہو کر کمرے میں داخل ہوا۔ گرے سوٹ میں وہ بھی بلا کر حسین لگ رہا تھا۔ زونی کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں فارس کے وجیح چہرے پر ٹک گئیں۔ فارس نے زونی کو دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکن بھی ایک پل کے لیے تھم گئی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور بیزاری سے بولا کہ بہت ہی بری لگ رہی ہو، بالکل چڑیل لگ رہی ہو مجھے۔ زونی نے بھی تب کر جواب دیا کہ تم کون سے شہزادے لگ رہے ہو، تم بھی بہت برے لگ رہے ہو، بلکہ بہت ہی زیادہ برے لگ رہے ہو۔ ان کے درمیان ایک بار پھر اچھی خاصی لڑائی شروع ہو گئی۔ فارس کو اب سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی زبان بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ ایک دم سے زونی کے اوپر جھکا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی لپسٹک خراب کر دی۔ دونوں کے لبوں پر لپسٹک لگ گئی اور زونی صدمے سے فارس کو دیکھنے لگی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ فارس ہر لڑائی کا اختتام اسی انداز میں کرنے والا ہے۔ ولیمے کے ہال میں داخل ہوتے ہی روشنیوں اور کیمروں کی چمک نے ان کا استقبال کیا۔ فارس اور زونی مصلحت کے تحت چہروں پر مصنوعی مسکراہٹیں سجائے مہمانوں سے مل رہے تھے، مگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بھی ان کے درمیان دبی آواز میں جنگ جاری تھی۔ فارس دانت پیستے ہوئے مسکرا کر لوگوں کو دیکھتا اور پہلو میں بیٹھی ہوئی زونی کے کان میں کہتا کہ یہ بدتیسی بند کرو اور تمیز سے ملو سب سے، ورنہ گھر جا کر تمہارا وہ حال کروں گا کہ یہ میک اپ بھی نہیں چھپا سکے گا۔ زونی نے بھی ہاتھ لہراتے ہوئے کسی مہمان کو دیکھ کر جواب دیا کہ تمہاری دھمکیوں سے اب میں ڈرنے والی نہیں ہوں، جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو، تمہارے ہونٹوں پر ابھی بھی میری لپسٹک کا نشان ہے، بالکل مسخرے لگ رہے ہو۔ فارس نے گھبرا کر ٹیشو سے اپنا ہونٹ صاف کیا،
تو زونی نے زوردار قہقہا لگایا، جس پر ہال میں موجود سب لوگ انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے کہ کتنا خوش و خرم جوڑا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک دوسرے کے وجود کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فارس کے دوست اسٹیج پر مبارکباد دینے آئے۔ وہ سب شرارت سے فارس کو تنگ کر رہے تھے، مگر زونی نے بدتمیزی کی انتہا کر دی جب اس کے ایک دوست نے مذاق میں کہا کہ بھابھی، فارس تو بڑا سنجیدہ تھا، آپ نے اسے کیسے قابو کر لیا؟ تو زونی نے تب کر جواب دیا کہ قابو اسے کیا جاتا ہے جس میں عقل ہو، یہ تو ایک بدتمیز اور اکھڑ انسان ہے، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے جو اس کے پلے بن گئی۔ یہ سن کر فارس کے دوستوں کے چہرے اتر گئے اور فارس کو لگا کہ اس کی عزت نیلام ہو گئی ہے۔ اس نے زونی کا ہاتھ اتنی زور سے دبایا کہ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ سارا وقت زونی کو مار دینے والی نظروں سے گھورتا رہا۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا اور جیسے ہی وہ دونوں گھر کے کمرے میں داخل ہوئے، فارس نے دروازے کو ایک ایسی زوردار ٹھوکر ماری کہ زونی اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ فارس نے غصے میں اپنا کوٹ اتار کر فرش پر پٹکا اور زونی کے قریب آ کر دھاڑا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دوستوں کے سامنے میرا تماشا بنانے کی؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں تمہاری یہ ہر بےہودگی برداشت کروں گا؟ زونی نے بھی تڑپ کر جواب دیا کہ ہاں، کہوں گی سب کے سامنے کہ تم ایک جلاد ہو، تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ فارس کا پارا اس قدر ہائی ہوا کہ اس نے قریب پڑا ہوا گلدان دیوار پر دے مارا، جو زونی کے سر کے بالکل قریب سے گزرتا ہوا چکنا چور ہو گیا۔ فارس نے اسے دیوار کے ساتھ جکڑ لیا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ زونی کو اس کے اندر ابلتا ہوا لاوا محسوس ہونے لگا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں زونی، میری مردانگی کو للکارنا بند کر دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو، میں تمہیں واقعی جان سے مار دوں گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ فارس کے لہجے میں ایسی وحشت اور آنکھوں میں ایسا جنون تھا کہ زونی کی زبان کو تالا لگ گیا۔ وہ پہلی بار فارس کے اس روپ سے حقیقتاً ڈر گئی تھی اور اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ فارس کی وحشتناک دھاڑ اور دیوار پر ٹوٹتے گلدان کی آواز نے زونی کے اندر تک سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو اب تک شیر بن کر اس کے سامنے دھاڑ رہی تھی، اب ایک سہمے ہوئے پرندے کی طرح دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ فارس کا غصہ سے تمتماتا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں لہراتا خون دیکھ کر اسے پہلی بار اپنی جان خطرے میں محسوس ہوئی۔ فارس نے اسے وہیں چھوڑا اور ایک بھرپور نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر باتھ روم کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ پورے کمرے کی در و دیوار لرز اٹھے۔ زونی وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ وہ دبک کر بیٹھ کے ایک کونے میں جا بیٹھی اور خود کو اپنی ہی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ فارس آج اسے واقعی ختم کر دے گا۔ اس کا سارا غرور اور بولتی زبان جیسے ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب فارس باتھ روم سے نکلا، اس کے گیلے بال اور چہرے پر جمی برف جیسی سختی زونی کے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی گرے کلر کے اس بھاری میکسی میں بیٹھ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ خاموشی سے الماری کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا، مگر اس کی ہر حرکت سے ایک عجیب سی بے چینی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ زونی نے ہمت جمع کر کے بہت دھیمی اور تھرتھراتی آواز میں بولا کہ میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ فارس نے مڑ کر اسے ایک ایسی سرد نگاہ سے دیکھا کہ زونی کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور فارس کے قریب جا کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر فارس نے اسے جھٹکے سے پرے کر دیا۔ دور رہو مجھ سے زونی، اور یہ گھر چھوڑنے کے خواب دیکھنا بند کر دو۔ اب تم اس قید میں تاحیات ہو، اور یہ قید میں تمہارے لیے وہ جہنم بنا دوں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی، مگر تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ فارس کی یہ باتیں زونی کے دل میں نشتر کی طرح چبھ گئیں۔ وہ وہیں بیڈ پر گر کر سسکیاں لینے لگی، جبکہ فارس نے لائٹ بند کی اور صوفے پر جا لیٹا، مگر اس کی بیدار آنکھیں اب بھی اندھیرے میں چھت کو گھور رہی تھیں۔ کمرے میں پھیلا وہ گہرا سناٹا اب ان دونوں کے درمیان موجود نفرت اور ادھورے جذبات کی گواہی دے رہا تھا۔ زونی کو اس رات احساس ہوا کہ اس نے ایک ایسے انسان کے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے جو معاف کرنا نہیں جانتا، اور اب اسے اپنی اس ایک غلطی کی قیمت ہر روز چکانی پڑے گی۔ زونی رو رو کر نہال ہو چکی تھی۔ سسکیاں لیتے ہوئے وہ کب نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ وہ واقعی گدھے گھوڑے بیچ کر سونے والی لڑکی تھی جسے ایک بار نیند آ جائے تو اس کے پاس بات کی خبر نہیں رہتی۔ آدھی رات کے اس پہر کمرے میں پھیلے اندھیرے میں فارس، جو صوفے پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، خاموشی سے اٹھا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کا غصہ اب کسی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اس کی جگہ ایک عجیب سے جنون اور تڑپ نے لے لی تھی۔
اس نے بیڈ پر اوندھے منہ پڑی زونی کو دیکھا جو نیند میں بھی معصوم لگ رہی تھی۔ فارس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی طرف کھینچ لیا۔ زونی کی بے جان اور نیند میں ڈوبے ہوئے وجود کو اپنے حصار میں لیتے ہی فارس کی تمام تر سختی ہوا ہو گئی۔ اس نے شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ فارس دیوانوں کی طرح اس کے پرسکون چہرے پر بوسے دینے لگا، کبھی اس کے ماتھے پر تو کبھی اس کی مخملی گالوں پر۔ زونی اس کی ہر جنبش سے بے خبر اپنی گہری نیند کے مزے لے رہی تھی، جبکہ فارس کے جذبات اس وقت قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ اس کی گردن کے نازک حصوں سے ہوتا ہوا اس کے سینے تک اپنی محبت کی شدت کی نشان چھوڑنے لگا۔ اس کا ہر لمس ان کی انکہی داستان سنا رہا تھا۔ فارس نے ایک بار پھر اسے اپنی مضبوط حصار میں لیا۔ اس کا چہرہ زونی کے بالوں میں چھپ گیا اور وہ اس کی بھینی بھینی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس نے زونی کو اپنے سینے سے اس قدر لگا لیا کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہونے لگیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اتنی نفرت کرنے کے باوجود اس کے لیے اتنی تڑپ کیوں رکھتا ہے، مگر اس وقت وہ صرف اس کے لیے قریب رہنا چاہتا تھا۔ اسی کیفیت میں فارس کی آنکھوں بھی بوجھل ہونے لگیں اور وہ اسے اپنی باہوں میں جکڑے ہوئے ہی وہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ صبح جب زونی جاگے گی تو اس کی یہ خاموش محبت ایک نیا طوفان کھڑا کر سکتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب زونی کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے گرد کسی فولادی گرفت کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنی گردن موڑ کر دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فارس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور فارس کا ہاتھ اس کی کمر پر کسی پہرے دار کی طرح جمع ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، پھر جیسے ہی رات کے دھندلے مناظر اور اپنی حالت کا خیال آیا، اس کے اندر ایک ایٹم بم پھٹ گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک زوردار چیخ ماری اور فارس کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلا۔ فارس جو گہری نیند میں تھا اس اچانک حملے پر ہڑبڑا کر اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا زونی ایک بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ زونی نے تپ کر فارس کے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور زور زور سے ہلانے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تم تو صوفے پر سوئے تھے نا، یہاں میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ فارس جو اپنی نیند خراب ہونے پر پہلے ہی غصے میں تھا، اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ زونی کے بال اپنے ہاتھ میں دبا لیے۔ اوئے بدتمیز لڑکی، چھوڑو میرے بال، تم خود نیند میں میرے اوپر چڑھ کر آئی ہو گی، تمہاری عادتیں تو میں جانتا ہوں۔ اب عالم یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے بال پکڑ رکھے تھے اور کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ زونی غصے سے چیخی، جھوٹے انسان، تم نے رات کو موقع پا کر مجھے جکڑا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جب بالوں سے بات نہ بنی تو زونی نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور پوری قوت سے فارس کے منہ پر دے مارا۔ فارس نے تل ملا کر دوسرا تکیہ اٹھایا اور زونی پر جوابی حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کا ایک بیٹل گراؤنڈ بن گیا تھا۔ دونوں بیڈ پر اچھل اچھل کر ایک دوسرے کو تکیوں سے پیٹ رہے تھے۔ یہ لو میری نیند خراب کرنے کے لیے۔ زونی نے تکیہ مارا تو فارس نے اسے ہوا میں ہی پکڑ کر دوبارہ زونی کی طرف اچھالا، اور یہ تمہاری اس لمبی زبان کے لیے۔ لڑائی اس قدر شدید ہوئی کہ اچانک ایک تکیہ درمیان سے پھٹ گیا اور اس کے اندر موجود روئی فلنگ پورے کمرے میں برف باری کی طرح اڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پورے کمرے کا نقشہ ہی بدل گیا۔ فرش، بیڈ، الماری اور خود ان دونوں کے بالوں اور کپڑوں پر روئی کے گالے چمٹ گئے تھے۔ دونوں ہانپتے ہوئے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ زونی کے بال چڑیلوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور فارس کا حلیہ بھی کسی پاگل خانے کے مریض سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ غصہ اپنی جگہ مگر اس مسخہ خیز صورتحال کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دو چھوٹے بچے آپس میں لڑ پڑے ہوں۔ فارس نے اپنے گندے سے روئی جھاڑی اور غصے سے بولا، دیکھو اپنا حال، بالکل پاگل لگ رہی ہو۔ زونی نے بھی ایک ٹوٹا ہوا تکیہ اٹھا کر دوبارہ اس کی طرف اچھالا۔ تم سے تو بہتر ہی ہوں، کم از کم تمہاری طرح جنگلی تو نہیں ہوں۔ کمرے میں اڑتی ہوئی روئی ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ان کی یہ جنگلی صبح ابھی صرف ایک آغاز ہے۔ کمرے میں روئی کے گالوں کے درمیان ہونے والی اس گھمسان کی جنگ کے بعد دونوں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ فارس نے دب کر اپنی قمیض سے روئی جھاڑی اور زونی نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا۔ جب وہ دونوں نیچے لاؤنج میں پہنچے تو گھر والوں کے تیور دیکھ کر دونوں نے فوراً اپنی حکمت عملی بدلی۔ ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی تمنا رکھنے والے یہ میاں بیوی اب ایسی بتیسیاں نکال کر مسکرا رہے تھے جیسے ان سے زیادہ خوش و خرم جوڑا پوری دنیا میں نہیں ہے۔ فارس نے مصنوعی محبت سے زونی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ زونی نے بھی ایک جعلی شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر فارس کے شانے کے قریب کر لیا۔ ان کی یہ اداکاری اس قدر کامیاب رہی کہ بڑوں کے دل پگھل گئے، مگر یہی مسکراہٹ ان کے لیے ایک نئی مصیبت کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔
تایا جان نے ان دونوں کو خاموش دیکھ کر ایک دم دھماکیدار اعلان کر دیا، ہم نے تم دونوں کی خوشی اور ایک دوسرے کو وقت دینے کے لیے ہنی مون کی ٹکٹیں بک کروا دی ہیں، تم لوگ کل ہی روانہ ہو رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ دونوں کے چہروں سے مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ فارس کا رنگ فک ہو گیا اور زونی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فارس نے اگلاتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کی اور بولا کہ نہیں تایا جان، میری آفس میں بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، ابھی میرا جانا بالکل ممکن نہیں ہے، ہمیں کوئی ہنی مون پر نہیں جانا۔ زونی نے بھی فوراً تائید میں سر ہلایا کہ جی تایا ابو، فارس ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے جانے کی۔ مگر تایا جان نے ایک دم اپنے بیٹے کو غصے سے ڈانٹ دیا۔ ان کی آواز گونجی کہ خاموش رہو فارس، میٹنگز آتی جاتی رہیں گی، اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھو اور وقت گزارو، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، تم کل ہی جا رہے ہو۔ فارس اور زونی نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ ہنی مون نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ قید بامشقت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اب ان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ تایا جان کا غصہ ان کے اس مصنوعی پیار پر بھاری پڑ چکا تھا۔ لاکھ منع کرنے اور بہانے تراشنے کے باوجود تایا جان کے حکم کے آگے کسی کی ایک نہ چلی، اور بالآخر ان دونوں کو سامان پیک کر کے ہی ہنی مون کے لیے روانہ ہونا ہی پڑا۔ ایئرپورٹ سے لے کر فلائٹ تک دونوں نے ایک دوسرے سے ایسے منہ موڑ رکھا تھا جیسے وہ میاں بیوی نہیں بلکہ دو جانی دشمن ہو جو غلطی سے ایک ہی سفر پر نکل آئے ہوں۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک بے حد خوبصورت مگر انتہائی سرد برفیلے علاقے میں پہنچ گئے۔ چاروں طرف برف کی سفیدی چادر بچھی ہوئی تھی اور یک بستہ ہوائیں ہڈیوں تک کو جما رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ اپنے لکڑی کے بنے ہوئے خوبصورت ہٹ میں داخل ہوئے، زونی کی تھر تھر مٹھیاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے بھاری جیکٹ میں خود کو سمیٹے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ زونی نے نیلے پڑتے لبوں کے ساتھ فارس کو دیکھا جو اپنا بیگ ایک طرف رکھ رہا تھا اور غصے بھری آواز میں چلائی، فارس مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں مر جاؤں گی یہاں، کچھ کرو، کوئی ہیٹر چلاؤ یا مجھے کچھ گرم لا کر دو، میں تو جم گئی ہوں بالکل۔ فارس نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرارت اور غصے کا امتزاج تھا۔ اس نے سکون سے اپنی جیکٹ اتاری اور زونی کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت سپاٹ اور کرخت لہجے میں بولا، اتنی ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے اور اتنی ہی شکایتیں ہیں تو سنو زونی، میرا دماغ مت چاٹو ورنہ میرا ارادہ بدل گیا تو ابھی اسی وقت اس برفیلے موسم میں تم پر غسل فرض کر دوں گا، پھر تڑپتی رہنا اس ٹھنڈ میں۔ زونی کا جملہ آدھا ہی رہ گیا اور اس نے حیرت اور صدمے سے اپنی آنکھیں پھیلا کر فارس کو دیکھا۔ اس کی اس بے باک اور خطرناک دھمکی نے زونی کے گلے میں جیسے کانٹے چبھا دیے۔ اس کا چہرہ ٹھنڈ کے باوجود شرم اور غصے سے تمتما اٹھا، مگر اس بار اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، کیونکہ وہ فارس کی آنکھوں میں وہ پرانا والا جلاد دیکھ رہی تھی جو اپنی کہی ہوئی بات سچ کر دکھانے کا دم رکھتا تھا۔ زونی نے صدمے سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں اور فارس کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سنجیدہ اور کم گو فارس ہے جو اب ایک ایسی بے باک باتیں کرنے لگا ہے۔ فارس اس کی خاموش اور گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک قدم اور قریب ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ اب زبان کو تالا کیوں لگ گیا؟ ابھی تو بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی تمہیں۔ فارس نے شرارت سے اس کی ناک کو اپنی انگلی سے چھوا۔ زونی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور ہکلاتے ہوئے بولی، تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو فارس، میں تایا ابو سے تمہاری شکایت کروں گی کہ تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو۔ فارس نے ایک کہکا لگایا اور اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولا، شکایت ضرور کرنا مگر پہلے یہ سوچ لو کہ یہاں اس برفیلے پہاڑ پر تمہاری فریاد سننے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی اس زبان کو تھوڑا آرام دو اور چپ چاپ جا کر کافی بناؤ، ورنہ میرے پاس ٹھنڈ بھگانے کے اور بھی بہت سادہ طریقے ہیں۔ زونی نے غصے سے پیر پٹکا اور کچن کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فارس اس وقت واقعی خطرناک موڈ میں ہے اور اسے بحث کرنا خود کو مزید مشکل میں ڈالنا ہے۔ رات ہوتے ہی برف باری مزید تیز ہو گئی اور کمرے کے اندر کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا۔ زونی بیڈ پر دبک کر بیٹھی تھی جب فارس کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک مگ زونی کی طرف بڑھایا اور خود اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ کافی پیتے ہوئے فارس کی نظریں مسلسل زونی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو اس وقت آگ کے الاؤ کی روشنی میں کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے زونی؟ ہم کب تک اس طرح ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے؟ فارس کا لہجہ اچانک سنجیدہ اور گہرا ہو گیا۔
زونی نے کافی کا گھونٹ بھرا اور نظریں جھکا کر بولی، جب تک تم اپنی جلادی نہیں چھوڑو گے میں بھی باز نہیں آؤں گی۔ فارس نے مگ سائڈ پر رکھا اور اچانک جھک کر زونی کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے لمس کی تپش نے زونی کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ اگر میں جلاد ہوں تو تم بھی کسی آفت سے کم نہیں ہو، مگر یاد رکھنا یہ آفت اب میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور میں اپنی چیزوں کو سنبھال کر رکھتا ہوں، چاہے وہ مجھے کتنا ہی کیوں نہ ستائیں۔ زونی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور چاہت تھی، جسے دیکھ کر اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی ہلکی سی کرنیں برف پر پڑیں تو پورا منظر چاندنی کی طرح چمکنے لگا۔ فارس ابھی سو کر اٹھا ہی تھا کہ اسے باہر سے کسی کے کھلکھلانے اور شور مچانے کی آوازیں آئیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ زونی اتنی شدید ٹھنڈ میں باہر ایک چھوٹے سے آوارہ کتے کے ساتھ ایسے کھیل رہی تھی جیسے اسے دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ فارس غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں نیند اور غصے سے سرخ تھیں۔ زونی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اتنی یک بستہ ہوا چل رہی ہے اور تم یہاں اس گندے کتے کے ساتھ مٹی میں کھیل رہی ہو، اندر چلو ابھی۔ زونی نے کتے کو گود میں اٹھایا اور فارس کی طرف دیکھ کر ایک چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں کیوں اندر جاؤں؟ مجھے اس سے ساتھ کھیلنا ہے، اچھا لگ رہا ہے، اور سچ بتاؤں تو آپ سے زیادہ تو یہ کتا میرے لیے اچھا ہے، کم از کم یہ آپ کی طرح ہر وقت دھاڑتا تو نہیں ہے۔ فارس کا رنگ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ دھاڑ کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا موازنہ ایک کتے سے کرنے کی؟ تم مجھے اس جانور کے ساتھ ملا رہی ہو؟ زونی نے ایک شرارتی کہکا لگایا اور بولی، اوہ ہو نہیں نہیں، میں نے آپ کی کو کتے کے ساتھ کیوں ملانا ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ آپ دونوں میں بہت مماثلت ہے، دونوں ہی ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ اس نے پھر کتے کے کان سے ہلاتے ہوئے کہا، تم کتنے پیارے ہو، تمہارے لالا تو بہت برے ہیں، مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ فارس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے دانتوں کے درمیان سے پھنکارا، زونی یہ تمہاری زبان بہت زیادہ چلنے لگی ہے، اسے لگام دو ورنہ یاد رکھنا اگلی دفعہ میں تمہاری زبان اس طرح بند کروں گا کہ پھر تم ساری زندگی بس میرے بچے ہی سنبھالتی رہو گی، تمہیں کچھ اور کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ فارس کی اس اچانک اور دو ٹوک بات پر زونی کا کہکا اس کے حلق میں ہی پھنس گیا۔ اس کا چہرہ ایک دم شرم سے لال ہو گیا اور اس نے گھبرا کر کتے کو نیچے چھوڑ دیا۔ فارس کی آنکھوں میں چھپا وہ مخصوص خطرہ اسے صاف بتا رہا تھا کہ وہ صرف دھمکی نہیں دے رہا بلکہ وہ واقعی اس کی زبان بند کرنے کا کوئی مستقل حل سوچ چکا ہے۔ فارس شاور لے کر باہر نکلا تو اس کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے اپنا تولیہ کہیں نظر نہ آیا۔ زونی میرا ٹاول کدھر ہے؟ اس نے غصے سے پکارا جبکہ ہال اب بھی اس کے بال بھی گیلے تھے۔ زونی بیڈ پر آرام سے بیٹھی لیپ ٹاپ پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ اس نے نظر اٹھائے بغیر بڑے اطمینان سے جواب دیا، اوہ وہ تمہارے ٹاول سے تو میں نے اپنے کتے کو نہلا کر صاف کر دیا ہے، وہ بیچارہ بہت گندا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ایک شرارتی نظر فارس کے تپے ہوئے چہرے پر ڈالی اور ہنستے ہوئے بولی، کیوں؟ کل رات مجھ پر غسل کرنا فرض کرنا چاہتے تھے نا؟ اب جاؤ جا کر ڈھونڈو اپنا ٹاول۔ زونی کا یہ جملہ فارس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اس کا پالا ایک دم 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے زونی کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا، جس کے پرزے کمرے کے کونے کونوں میں بکھر گئے۔ زونی صدمے سے اچھل پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فارس نے جھک کر اس کا جبڑا اپنی گرفت میں دبوچ لیا اور غصے سے دھاڑا، نہ اس رات تم اس پارٹی میں نشہ کرتی، نہ میں تمہارے کمرے میں آتا، اور نہ اس غلط فہمی کی وجہ سے ہماری شادی ہوتی۔ میری زندگی جہنم بنا دی ہے تم نے۔ زونی نے تل ملا کر اس کا اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر فارس کی گرفت فولادی تھی۔ آخری کار غصے میں آ کر اس نے فارس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ فارس تکلیف سے کرا اٹھا مگر اس نے گرفت ڈھیلی نہیں کی بلکہ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ کل تو غسل کرنا فرض نہیں ہوا تھا مگر ابھی کر دیتا ہوں تاکہ تم اپنی اصلی روپ دیکھ لو میرا۔ زونی اب تک اسی صرف گیدڑ ہی سمجھتی تھی اور مذاق میں لے رہی تھی، مگر جب فارس نے اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی آغوش میں جکڑا اور اس کی گردن پر اپنی تپش نچھاور کی تو زونی کے ہوش اڑ گئے۔ فارس اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے اس کے اوپر اس شدت سے حاوی ہوا کہ زونی کا سانس لینا محال ہو گیا۔ اس نے ایک کے بعد ایک مسلسل 10 بار اس کی گردن اور شانوں پر اپنے غصے اور جنون کے ایسے گہرے نشان چھوڑے کہ زونی کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ فارس کی آنکھوں میں اس وقت پیار نہیں بلکہ ایک ایسا بدلہ لینے کی آگ تھی جو زونی کی ہر سرکشی کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ زونی جو تھوڑی دیر پہلے شیر بنی ہوئی تھی اب فارس کے اس خوفناک روپ کے سامنے بے بس ہو کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ فارس کی دھمکیاں خالی نہیں ہوتی تھیں۔ زونی
جو اب تک فارس کو ایک صرف سخت مزاج جلاد سمجھ رہی تھی، اس کی اس اچانک شدت اور غصے سے اس قدر سہمی کہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ غصے سے اور خوف سے لرزنے لگی۔ زونی کو اس طرح ٹوٹ کر روتا دیکھ کر فارس کے اندر کی تمام سختی ایک پل میں پگھل گئی۔ اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا اور وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ فارس نے تڑپ کر زونی کو اپنے بازوں کے نرم حصار میں لیا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے نہایت محبت سے بولا، نہیں نہیں میری جان، میرا بچہ، رونا بند کرو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے سونا، بس رونا بند کرو۔ زونی نے روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے مکے اس کے سینے پر مارنا شروع کیے اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میں نے بھلا کہاں کتے کو نہلانا تھا اس سے، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا ہے آپ نے؟ آپ بہت برے ہیں۔ فارس نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگایا اور دھیمی مگر پروقار آواز میں بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں زونی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں کسی کتے کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ زونی نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بولی، جھوٹ بول رہے ہیں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا جاتا۔ فارس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے زونی کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، محبت ایسی ہی کی جاتی ہے میری جان۔ زونی نے منہ بسور کر اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، پھر آپ نے شادی والی رات بھی میری گردن پر اتنے نشان بنا دیے تھے، وہ کیا تھا؟ فارس نے شرارت سے اسے دیکھا اور بولا، وہ تو محبت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ زونی بچوں کی طرح اس سے باتیں کرنے لگی، مگر آج پہلی بار اسے فارس کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں بلکہ بے پناہ محبت نظر آ رہی تھی۔ فارس نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور رازدارانہ لہجے میں بتایا، تمہیں پتہ ہے یہ ہنی مون کا سارا پلان بھی تایا ابا سے میں نے ہی بنوایا تھا تاکہ تمہیں ان سب سے دور یہاں لا سکوں۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھایا، میں بس تمہارے ساتھ کچھ خوبصورت وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ لڑائی جھگڑا تو زندگی کا حصہ ہے، اور جہاں پیار ہوتا ہے وہیں تو لڑائی ہوتی ہے۔ زونی اب خاموش ہو کر اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ فارس نے خود جھک کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے اور دھیمے سے گنگنایا، دیکھو بیگم، تم پہلے خود میرے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہو، پھر جب میں بے قابو ہو جاتا ہوں تو رونے لگ جاتی ہو۔ زونی نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ جلاد دراصل اس کا دیوانہ ہے جو صرف اس کی توجہ مانگتا ہے۔ اس رات برفیلے پہاڑوں کے بیچ اس چھوٹے سے لکڑی کے کمرے میں نفرت اور غصے کی تمام دیواریں گر چکی تھیں۔ زونی جو اب تک فارس کو ایک بوجھ سمجھتی تھی، اس کے سینے کی تپش اور دھڑکنوں کی سچائی محسوس کر کے پرسکون ہو گئی۔ فارس نے بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اسے زندگی بھر کی رفاقت کا یقین دلانے لگا۔ وہ دونوں جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگ رہے تھے۔ ہنی مون کے باقی دن ان کی زندگی کے حسین ترین دن ثابت ہوئے۔ فارس اب وہی جلاد تھا مگر صرف اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار، اور زونی اب وہی شرارتی لڑکی تھی مگر اپنے شوہر کی عزت اور جذبات کا خیال رکھنے والی۔ جب وہ واپس گھر آئے تو گھر والوں نے ان کے چہروں پر وہ سکون اور چمک دیکھی جو صرف سچی محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ مزید گہرے ہوتے گئے۔ فارس نے واقعی اپنی وہ بات سچ کر دکھائی تھی کہ وہ زونی کو اتنا مصروف کر دے گا کہ اسے لڑنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب ان کے آنگن میں ننھے قدموں کی چاپ گونجی، زونی اب فارس کے بچوں کو سنبھالتی، اس کی ہر بات پر مسکراتی، اور فارس آج بھی اسے وہی تکیے والی لڑائی یاد دلا کر چھیڑتا۔ ان کی کہانی اس موڑ پر ختم ہوئی جہاں اب کوئی غلط فہمی نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ احترام اور جنون تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتہ چاہے کتنی ہی غلط فہمی یا تلخی سے کیوں نہ شروع ہو، اگر نیت صاف ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو نفرت کو بھی گہری محبت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اکثر جن لوگوں کو ہم اپنی زندگی کا جلاد یا دشمن سمجھتے ہیں، وہی دراصل ہمارے سب سے بڑے محافظ اور چاہنے والے نکلتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کے دل میں جھانکنے کی کوشش کریں اور ہمت پیدا کریں، کیونکہ رشتوں میں شدت کبھی کبھی ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ تعلق کو مزید مضبوطی سے جوڑنے کے لیے آتی ہے۔